This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are studying lesson 1 of English book 5. We have already finished the text of the lesson and today we are going to start with the exercise. تو ایکسرسائز کافی لمبی ہے، اس میں دیر آر ڈفرینٹ کانسیپٹس. تو میں سارے کانسیپٹ جو ہے آپ کو سمجھاؤں گا، مگر یہ ضروری نہیں کہ جس سیکوینس میں ایکسرسائز میں کانسیپٹ دیے ہوئے ہیں اسی سیکوینس میں میں بھی چلوں. میں کانسیپٹس کو اس طرح سے کلب کروں گا، اکٹھے کر کے سمجھاؤں گا کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. تو یہ ضروری نہیں ہوگا کہ جس ترتیب میں، جس سیکوینس میں آپ کی ایکسرسائز میں دیے گئے ہیں کانسیپٹ اسی طریقے سے میں بھی سمجھاؤں، مگر سمجھاؤں گا سارے. سوری. اچھا، تو سب سے پہلے آپ کی ایکسرسائز میں جو کانسیپٹ دیے ہوئے ہیں سائلنٹ لیٹرز کا کانسیپٹ ہے. ڈائی گراف کیا ہوتا ہے، ٹرائی گراف کیا ہوتا ہے، ناؤن کیا ہوتا ہے، ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے، آرٹیکل اے اور این وہ کیا ہوتا ہے. سملرلی اور بہت سارے کانسیپٹس ہیں، مگر میں ان کو کلب اس طرح کروں گا کہ پہلا جو یہ میرا لیکچر ہے، جو کہ 5th لیکچر ہے بیسیکلی میرا، 5ویں آڈیو ہے یہ اس لیسن کے اوپر. تو یہ اس میں کوشش کروں گا کہ سائلنٹ لیٹرز، ڈائی گراف، ٹرائی گراف اور ناؤن جو ہے اس کو میں ایکسپلین کر سکوں. پھر بعد والی سبسیکوینٹ آڈیوز میں دوسرے کانسیپٹس آپ کو سمجھاؤں گا. اچھا، سائلنٹ لیٹرز آپ اگر اپنی ایکسرسائز کھولیں تو اس میں اس نے بتایا ہے کہ کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو ورڈ کے اندر سپیلنگ میں تو لکھے جاتے ہیں مگر پروناؤنس نہیں کیے جاتے، بولے نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا. اس نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ سائلنٹ لیٹرز آر اسپیلڈ ان اے ورڈ بٹ ناٹ پروناؤنسڈ، یعنی اسپیلنگ میں وہ موجود ہوتے ہیں، لفظ کے اندر لیٹر موجود ہے مگر اس لیٹر کو بولا نہیں جاتا. جب آپ پروناؤنس کرتے ہیں، جب آپ ادا کرتے ہیں، وہ لفظ بولتے ہیں تو وہ لیٹر جو ہے اس کو آپ سائلنٹ رکھتے ہیں، اس کو بولتے نہیں ہیں. اس نے جو اگزامپلس دی ہیں، سب سے پہلی اگزامپل اس نے دی ہے حمزہ اینڈ ازلان آر مائی اسکول فرینڈز. اس میں اسکول کا SCHOOL میں ایچ کو اس نے سائلنٹ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ ایچ سائلنٹ ہے کیونکہ اسکول میں ایچ کا کوئی کام نہیں ہے. اگر SCOOL ہوتا تو پھر بھی ہم اس کو اسکول ہی پڑھتے، ایس سین کے لیے اور سی کاف کے لیے، تو یہ اسکول ہی ہونا تھا. اس لیے ایچ جو ہے یہاں پہ سائلنٹ ہے، ہم ایچ کو نہیں پڑھ رہے. پھر اس نے آگے دیا پلیز گیو می ہز دس نائف. اب گیو میں GIVE جو ہے وہ کہتا ہے سائلنٹ ہے، کیونکہ اگر GIV ہوتا اکیلا تو پھر بھی ہم نے اس کو گیو ہی پڑھنا تھا، تو اس لیے جو ہے یہ یہاں پہ سائلنٹ ہے. اور نائف میں KNIFE نائف، اس میں کے ہم نہیں پڑھ رہے کیونکہ ہم اس کو کنائف نہیں پڑھتے، نائف پڑھتے ہیں، چاقو، تو کے سائلنٹ ہے یہاں پہ. پھر آگے وہ کہتا ہے اگلا سینٹینس رائٹ این ایسے اباؤٹ یور بیسٹ فرینڈ. رائٹ جو لفظ ہے WRITE رائٹ، اس میں W جو ہے وہ سائلنٹ ہے کیونکہ ہم اس کو ورائٹ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، رائٹ پڑھتے ہیں. اسی طرح آگے وہ کہتا ہے دا برڈز آر فلائنگ ہائی ان دا اسکائی. اب ہائی جو ہے HIGH، اس میں اس نے جی کو سائلنٹ لکھا ہے. آئی ایم سوری، یہ غلط ہے، یہ اس نے ٹھیک نہیں لکھا. یہ یہاں پہ اگر HI ہوتا تو آئی جو تھا وہ HI ہوتا تو پھر بھی ہم نے اس کو ہائی پڑھنا تھا. تو اس میں GH 2 لیٹر سائلنٹ ہیں. ایکچولی تو یہ IGH آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک ٹرائی گراف ہے. ٹرائی گراف وہ ہوتا ہے کہ 3 لیٹرز مل کے ایک ہی ساؤنڈ دیں. IGH مل کے آئی کی ساؤنڈ دیتے ہیں، تو IGH ایک ٹرائی گراف ہے. یہاں پہ جو اس نے کہا ہے جی سائلنٹ ہے، یہ اس نے غلط کہا ہے. جی سائلنٹ نہیں ہے، یہاں پہ 2 لیٹر سائلنٹ ہیں، جی اور ایچ دونوں سائلنٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے وہ کہتا ہے ٹرن دا سوئچ آن.
اب اس میں سوئچ جو ہے SWITCH، یہ اس نے کہا کہ ٹی یہاں پہ سائلنٹ ہے، بالکل ٹی سائلنٹ ہے، کیونکہ ہم اس کو سوئچ پڑھتے ہیں، سویٹچ نہیں پڑھتے، ٹی نہیں پڑھتے. تو اگر SWICH ہوتا تو پھر بھی ہم نے اس کو سوئچ ہی پڑھنا تھا، اور یہ SWITCH ہے تو ہم اس کو سوئچ ہی پڑھتے ہیں، تو ٹی اس میں سائلنٹ ہے. اب اس میں کچھ آپ کو رولز بناتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ مجھے مزہ نہیں آیا جو اس نے یہاں پہ سمجھایا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے اس نے یہ کہا کہ ڈبلیو سائلنٹ ہے اور کے سائلنٹ ہے. اس میں اگر آپ کو میں رول بتاؤں سب سے پہلے، تو اگر کے کا میں آپ کو رول بتاؤں، اگر کے سٹارٹ میں آ جائے کسی ورڈ کے اور اس کے بعد این آ جائے، سٹارٹ میں پہلا لیٹر کے ہو اور اس کے بعد این ہو، اور پھر این کے بعد اگلا لیٹر جو ہے وہ واول ہو، AEIOU، تو پھر کے سائلنٹ ہوگا. یہ رول ہے. پہلا لیٹر کے ہے، دوسرا لیٹر این ہے اور تیسرا لیٹر واول ہے، AEIOU میں سے کوئی ایک ہے، تو کے سائلنٹ ہوگا. میں اس کے کافی سارے لفظ آپ کو بتا سکتا ہوں. اس نے تو ایک نائف بتایا، میں بتاتا ہوں ناٹ، KNOT، ناٹ، گرا، یہ ناٹ ہوتی ہے گرا. نی، KNEE، نی، گھٹنا. نو، KNOW، نو، جاننا. نالج، KNOWLEDGE، نالج. ٹھیک ہے. علم. ناب، KNOB، ناب، یہ جو ناب ہوتی ہے دروازے کی، جس کو آپ پکڑ کے، دراز کی ناب ہوتی ہے پکڑ کے کھینچتے ہیں، ناب. نیل، KNEEL، نیل، جھکنا، نیل. نوک، KNOC، نوک، دروازہ کھٹکھٹانا. نیک، KNAC، نیک. کہتے ہیں اس میں آرٹس کا بڑا نیک ہے، یعنی اس میں اس چیز کی بڑی قابلیت ہے، ایبلٹی ہے، نیک، یا شوق ہے اس کو اس کام کا، اس لیے اس میں یہ بڑی ایبلٹی ہے، اس میں یہ بڑا نیک ہے. نکل، KNUCKLE، نکل. یہ جو آپ کی انگلیوں کی 3 گانٹھیں ہوتی ہیں ان کو نکل کہتے ہیں. یہاں بھی کے سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کے سائلنٹ کا رول میں نے آپ کو بتایا. اب اس نے رائٹ، WRITE، رائٹ میں ڈبلیو کو سائلنٹ لکھا. یہی رول ڈبلیو کے سائلنٹ ہونے کا ہے کہ ڈبلیو کے بعد اگر آر آ جائے، مینلی میں بتاتا ہوں، ویسے تو ڈبلیو ورڈ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سائلنٹ آ جاتا ہے، مگر سٹارٹ میں جب ڈبلیو آتا ہے اس کے بعد آر آ جائے اور اس کے بعد پھر واول لیٹر ہو تو ڈبلیو ہمیشہ سائلنٹ ہوگا. مثلا اس نے رائٹ بتایا، میں آپ کو بتاتا ہوں رنکل، WRINKLE، رنکل. جھری، یہ جو رنکلز آپ کے ماتھے پہ جھریاں، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں اس کو رنکل کہتے ہیں. ریت، WRATH، ریت، ریت، غصہ، غضب. رانگ، WRONG، رانگ، غلط. رسٹ، WRIST، رسٹ، کلائی، جس کے اوپر آپ گھڑی باندھتے ہیں، کلائی. ریٹ، WRIT، ریٹ، کہتے ہیں گورنمنٹ کی ریٹ بڑی مضبوط ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہائی کورٹ میں آپ ایک اپلیکیشن بھی دیتے ہیں اس کو بھی ریٹ کہتے ہیں. ہو، WHO، ہو، جس کا مطلب کون ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ وہو نہیں اس کو پڑھتے، ہو پڑھتے ہیں تو ڈبلیو سائلنٹ ہے. ہوز، WHOSE، یعنی ڈبلیو نہ بھی ہوتا تو HOSE کو بھی ہوز ہی پڑھنا تھا آپ نے. ہوم، WHOM، ہوم. ٹھیک ہے. یہاں بھی ڈبلیو ساکن ہے، سائلنٹ ہے. سورڈ، SWORD، سورڈ، تلوار جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈبلیو یہاں پہ پہلا لفظ نہیں آیا، لیٹر نہیں آیا، اگلا لیٹر آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک رول اور بتاتا ہوں. بی سائلنٹ ہوتا ہے. بی، اگر کسی ورڈ کا آخری لیٹر بی ہو اور اس سے پہلے ایم آ جائے، یاد رکھنا، کسی ورڈ کا آخری لیٹر بی ہو اور اس سے پہلے ایم آ جائے تو پھر بی سائلنٹ ہوگا، بی نہیں پڑھیں گے. مثلا لیم، LAMB، لیم، یہ جو بکری کا یا بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے اس کو لیم کہتے ہیں. LAMB، لیم، اس کو لیمب نہیں پڑھنا. اسی طرح THUMB، تھم، اس کو تھم پڑھنا ہے، تھمب نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. تھم پڑھنا ہے، تھم. اسی طرح BOMB، بوم، اس کو بومب نہیں پڑھنا، بی نہیں پڑھنا، بوم، جس کو آپ بم کہتے ہیں اردو میں. اسی طرح COMB، قوم،
कॉम पढ़ना है इसको, कंगी जो आप सर में बालों में करते हैं, कॉम, COMB, कॉम। नम, NUMB, नम पढ़ना है, नम नहीं पढ़ना। ये जो आपका कभी पांव और टांगें सो जाती है ना बैठे बैठे, उसको कहते हैं नमनेस, नम हो जाती हैं। इसी तरह टूम, TOMB, लोग गलती से इसको टॉम्ब पढ़ते हैं, बी नहीं पढ़ना, टूम पढ़ना है इसको, टूम। इसी तरह प्लम, PLUMB, प्लम, ठीक है। ये जो मेसन होते हैं, राज होते हैं, जो मिस्त्री दीवारें बनाते हैं, उनके पास वो एक होती है ना प्लम, जो जिससे दीवार सीधी रखते हैं, वो धागे से लटकाई होती है, नीचे लटका के तो उसको देखते हैं कि दीवार सीधी है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह क्लाइम, CLIMB, चढ़ना, क्लाइम, छत पर चढ़ना या दरख्त पर चढ़ना, क्लाइम, क्लाइंब नहीं कहना इसको। इसी तरह डम, DUMB, डम, गूंगे को कहते हैं, डम्ब नहीं पढ़ना है इसको, बी जो है वो साइलेंट है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे लेटर हैं जो साइलेंट हैं। उसने आपके एक्सरसाइज में कहा आप 10 बताएं, मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसको डाइग्राफ और ट्राइग्राफ कहते हैं, और ये आपने इसमें पढ़ा है अपनी एक्सरसाइज में। आप एक्सरसाइज निकाल लें, फिर मैं आपको बताता हूं ये डाइग्राफ और ट्राइग्राफ। ये जो डाइग्राफ होता है, जब दो लेटर मिलके कंबाइन करके एक आवाज निकालें तो उसको डाइग्राफ कहते हैं, ठीक है। मसलन आपकी बुक में उसने दिया हुआ है वीट, WHEAT, वीट, WH मिल के दोनों एक साउंड बना रहे हैं जिससे वो कहता है वीट, ठीक है। और इसी तरह फिर उसने कहा चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो हैं ये भी मिल के एक साउंड बना रहा है, CH, एक साउंड बना है चे की, CH, दो लेटर हैं मिल के वो एक साउंड बना रहे हैं जो कि चे की आवाज है। फिर आगे वो कहता है ब्रश योर टीथ डेली। अब ब्रश, SH जो है ये मिल के एक साउंड बना रहे हैं शीन की, ठीक है। और इसी तरह वो कहता है टीथ जो है TH जो है ये मिल के एक आवाज पैदा कर रहे हैं थे की, थे, ठीक है। इसी तरह 3 लफ्ज होता है, THR, वहां भी TH जो है दो लेटर मिलके एक आवाज निकाल रहे हैं। थैंक, THAN के थैंक, वहां भी एक आवाज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह दो लेटर मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करें तो उसको हम डाइग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। मसलन आप चेयर एक लफ्ज है, उसमें CH, चे की आवाज दे रहा है, ठीक है। इसी तरह फोटो है, PHOTO, फोटो, PH फे की आवाज दे रहा है, फे की, ठीक है। इसी तरह वेल, WHALE, वेल, ये जो वेल मछली होती है ना, तो WH है वो भी एक दो लेटर मिलके एक आवाज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो दो लेटर मिलेंगे और एक आवाज बनेगी। जैसे अब घोस्ट है, GHOST, घोस्ट। अब GH जो है वो दो लेटर मिलके एक गाफ है की बनी घे की आवाज दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये जो मैंने आपको बताए हैं, आप और भी बहुत सारे देखेंगे, आपको मिल जाएंगे। श्रिम्प, SHRIMP, श्रिम्प, शीन की आवाज ऐसे दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ डाइग्राफ हो गए। अब डाइग्राफ दोबारा सब मिलें, दो लेटर मिलके एक सिंगल साउंड, एक आवाज बनाएं तो वो डाइग्राफ होता है। तो ट्राइग्राफ क्या होता है? ट्राइग्राफ ये होता है कि अगर तीन लेटर मिलकर एक आवाज बनाएं तो सिंगल साउंड प्रोड्यूस करें, तो वो
اس کو ہم ٹرائی گراف کہتے ہیں. اب ٹرائی گراف کی کچھ ایگزامپلز آپ دیکھ لیں. یہاں آپ کی بک میں اس نے بتایا ہوا ہے میچ, MATCH. اب TCH 3 لیٹر مل کے چے کی آواز بنا رہے ہیں میچ. اسی طریقے سے اب میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اپنی طرف سے, کیچ, CATCH کیچ, پکڑنا. اسی طرح بیچ, BATCH بیچ. کہتے ہیں آپ کس بیچ سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں 1992 والے بیچ سے ہوں. کس بیچ میں آپ نے BA کیا تھا؟ ٹھیک ہے, تو وہ ہوتا ہے BATCH. اب TCH 3 لیٹر مل کے چے کی آواز بنا رہے ہیں. وچ, WITCH, وچ, TCH. اب یہ TCH 3 لیٹر مل کے چے کی آواز بنا رہے ہیں وچ, یہ چڑیل کو کہتے ہیں. اسی طرح سٹچ, STITCH سٹچ. سٹچ کا مطلب ہوتا ہے سوری ٹانکا. ٹھیک ہے, تو TCH مل کے یہ چے کی آواز بنا رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں نائٹ لفظ ہے, NIGHT نائٹ, IGH, یہ 3 لیٹر مل کے آئی کی آواز, ایک صرف آئی کی آواز, یہ 3 لیٹر مل کے بنا رہے ہیں IGH. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر اکیلا NIT ہوتا تو پھر بھی نائٹ ہی ہم پڑھتے. IGH 3 لیٹر مل کے آئی کی آواز بنا رہے ہیں تو نائٹ. اسی طرح برائٹ, BRIGHT, IGH 3 لیٹر مل کے آئی کی آواز بنا رہے ہیں. اسی طرح رائٹ, RIGHT, IGH 3 لیٹر مل کے ایک آواز بنا رہے ہیں. اسی طرح فلائٹ, FLIGHT فلائٹ, تو IGH 3 لیٹر مل کے ایک آواز بنا رہے ہیں. تو یہ آپ کو ٹرائی گراف میں نے سمجھایا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس نے نا ایک لکھا ہے ٹرائی گراف, آئی ایم گوئنگ ٹو اپلائی فار آ اسکالرشپ. اگر آپ اپنی بک میں دیکھیں تو اسکالرشپ میں اس نے SCH کو ٹرائی گراف لکھا ہے, یہ اس نے غلط لکھا ہے. SCH تینوں لیٹر مل کے ایک آواز نہیں بناتے, 2 بناتے ہیں. سکا, S, سین اور کاف, 2 بناتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, ایسے 3, یہ تینوں کانسوننٹ ہیں. دیکھ لیں ان میں واول کوئی بھی نہیں ہے. SCH, اگر یہ 2 یا 3 کانسوننٹ مل کے ایک اس طرح کی آواز بنائیں کہ ہر آواز علیحدہ علیحدہ ہمیں محسوس ہو, پتہ چلے کہ آواز علیحدہ علیحدہ ہے, مگر وہ 3 ملیں گے تو وہ علیحدہ علیحدہ آواز بنے گی, ویسے نہیں بنے گی. تو ایسے 2 یا 3 لیٹرز جو ہوں گے ان کو ہم بلینڈ کہتے ہیں, BLEND بلینڈ, اور کانسوننٹ بلینڈ کہتے ہیں. تو یہ کانسوننٹ بلینڈ ہے SCH. جس طرح سکول ہے SCH LL, SCH یہاں بھی کانسوننٹ بلینڈ ہے. جس طرح سکیم ہے SCHEME سکیم, اس میں بھی SCH جو ہے وہ کانسوننٹ بلینڈ ہے. تو یہ کانسوننٹ بلینڈ ہے, یہ ٹرائی گراف نہیں ہے, کیونکہ SCH 3 لیٹر مل کے ایک آواز نہیں بناتے, 2 آوازیں بناتے ہیں. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکالرشپ میں H جو ہے وہ سائلنٹ ہے, SCOLAR اسکالر. اگر H نہ بھی ہوتا تو اسکالر پڑھتے آپ, اس لیے H یہاں پہ سائلنٹ ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ SCH جو ہے یہ ٹرائی گراف ہے. ٹرائی گراف نہیں ہے, یہ ایک بلینڈ ہے. تو یہ آپ نے ڈائی گراف, ٹرائی گراف اور مسنگ لیٹرز کے بارے میں سمجھا. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میں آپ کو کچھ ناؤن کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ ناؤن کیا ہوتا ہے اور کتنی قسم کے ناؤن ہیں. آپ کے چونکہ ایکسرسائز میں 5 طرح کے ناؤن اس نے بتائے ہوئے ہیں. ناؤن میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو جب ہم ٹیکسٹ کا ترجمہ کر رہے تھے, تو اس میں یہ تھا, میں نے بتایا تھا آپ کو کہ a noun is a word that names a person, place, thing, idea, quality or feeling. ٹھیک ہے, تو یہ میں سمجھا چکا ہوں پہلے. تو یہ آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ ناؤن کس طرح ایکٹ کرتے ہیں. مثلا ناؤن جو ہے ایک سینٹینس میں سبجیکٹ بھی آ سکتا ہے, یعنی سینٹینس کے سٹارٹ میں بھی آ سکتا ہے. مثلا دا کیٹ از سلیپنگ. اب کیٹ جو ہے
یہ ناؤن ہے مگر یہ سینٹینس میں سبجیکٹ ہے، یعنی سینٹینس کے سٹارٹ میں آ گئے. اور یہ آبجیکٹ بھی آ سکتا ہے، مثلا ہی لوز میوزک. اب میوزک جو ہے وہ ناؤن ہے، اینڈ پہ ایز این آبجیکٹ آیا ہے، آبجیکٹ کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سینٹینس میں کمپلیمنٹ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. مثلا ہی از اے ٹیچر. اب ٹیچر جو ہے یہ ناؤن ہے، یہاں پہ یہ ٹیچر آبجیکٹ نہیں ہے، نہ یہ سبجیکٹ ہے، یہ یہاں پہ کمپلیمنٹ ہے، ہی از اے ٹیچر. تو یہ اس طریقے سے ناؤن جو ہیں سینٹینس میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا، اب کامن ناؤن کیا ہوتا ہے؟ کامن ناؤن جو ہے نا وہ ریفر کرتا ہے ایک جنرل نیم آف اے پرسن، پلیس، تھنگ یا کوئی آئیڈیا یا کوالٹی، اس کے جنرل نیم کو ریپریزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا بوائے جو ورڈ ہے یہ کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے. مین یہ ایک ورڈ ہے، کامن ناؤن ہے. اسٹوڈنٹ یہ ایک ورڈ ہے مگر کامن ناؤن ہے. اینیمل ایک ورڈ ہے، کامن ناؤن ہے. برڈ ورڈ ہے، کامن ناؤن ہے. ماؤنٹین کامن ناؤن ہے. بیوٹی، انٹیلیجنس. تو جو جنرل نام ہوتے ہیں ان کو کامن ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کی بک میں جتنے بھی کامن ناؤن استعمال ہوئے ہیں میں نے وہ نکال کے آپ کے لیے جو ریٹن میٹیریل بنایا ہے اس میں لکھ دیے ہوئے ہیں سارے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا. میں یہاں پہ ان کو دہراؤں گا نہیں، آپ کو جو میٹیریل ملے گا اس میں یہ موجود ہوں گے. اچھا، پھر چلتے ہیں جی. اب پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے؟ اب پراپر ناؤن اسپیسیفک نیم کو کہتے ہیں. وہ میں آپ کو سبق میں پڑھاتا رہا ہوں جب ٹیکسٹ ہم پڑھ رہے تھے، اور ہمیشہ اس کا پہلا لیٹر کیپٹل ہوگا. مثلا کنٹری جو ہے یہ تو ایک کامن ناؤن ہے، مگر پاکستان پراپر ناؤن ہے کیونکہ اسپیسیفک کنٹری ہے. انڈیا پراپر ناؤن ہے. افغانستان، چائنا، عراق، ایران، امریکہ، رشیا، سعودی عربیہ، یہ سارے پراپر ناؤن ہیں، ٹھیک ہے. مگر کنٹری جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. اسی طرح ماؤنٹ ایورسٹ، ویسے تو ماؤنٹین جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، مگر ماؤنٹ ایورسٹ پراپر ناؤن ہے. کسی پرسن، PERSON پرسن یا مین کامن ناؤن ہے، مگر آئنسٹائن، علامہ اقبال، قائد اعظم، عبد الجبار، محمد ارشد، یہ پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے. آپ کی بک میں جتنے پراپر ناؤن یوز ہوئے ہیں وہ میں نے لکھ دیے ہیں آپ کے اس میں میٹیریل میں، علیحدہ نکال کے گئی یہ پراپر ناؤن یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر کولیکٹیو ناؤن تیسری ٹائپ ہے کہ کولیکٹیو ناؤن کیا ہوتا ہے. کولیکٹیو ناؤن ریفر کرتا ہے کہ گروپ یا کلیکشن آف تھنگس آر پیپل. اگر کچھ چیزوں کا ایک گروپ ہو یا کلیکشن ہو، مجموعہ ہو چیزوں کا یا لوگوں کا، اس کو کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. اور آپ کے لیسن میں صرف 2 ہی کولیکٹیو ناؤن تھے، وہ میں نے لکھ دیے ہیں، ایک گروپ اور ایک موب، ٹھیک ہے. اور کولیکٹیو ناؤنز میں نے اپنی طرف سے کافی سارے آپ کو لکھیں، کو 10-12. مثلا a flock of birds، فلاک جھنڈ. a herd of cows، ہرڈ ریوڑ، ٹھیک ہے. a team of players، ٹیم. یہ ہرڈ، فلاک اور ٹیم یہ سارے کولیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ یہ گروپ ہے. a class of students، کلاس بھی کولیکٹیو ناؤن ہے. a bouquet of flowers، بوکے گلدستہ، تو یہ بھی پراپر ناؤن ہے کیونکہ اس میں بہت سارے پھول ہوتے ہیں. a pack of wolves، بھیڑیوں کا ایک جتھا جو ہوتا ہے اس کو پیک کہتے ہیں، وہ بھی پیک بھی یہاں پہ کولیکٹیو ناؤن ہے. a swarm of bees، یہ جو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے جب وہ اڑتی ہیں بہت زیادہ تو اس کو سوام کہتے ہیں، تو سوام بھی کولیکٹیو ناؤن ہے. a bunch of grapes، جی انگوروں کا گچھا، گچھا کیا ہے؟ بنچ، ٹھیک ہے، یہ بھی کولیکٹیو ناؤن ہے. a library of books، اب لائبریری میں کتنی بکس ہوتی ہیں تو لائبریری بھی کولیکٹیو ناؤن ہے. a group of friends، دوستوں کا گروپ، تو گروپ بھی کولیکٹیو ناؤن ہے. تو یہ اس طریقے سے میں نے آپ کو سارے سمجھا دیے کہ کامن ناؤن کیا ہوتا ہے، پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے، اور کولیکٹیو ناؤن کیا ہوتا ہے. پھر ہیں کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل ناؤنز، 2 قسمیں یہ بھی آپ کے اس میں بتائی ہوئی ہیں. اب کاؤنٹیبل ناؤنز وہ ہوتے ہیں جن کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور جن کی پلورل بن جاتی ہے، جمع بن جاتی ہے، ان کو کاؤنٹیبل ناؤنز
کہتے ہیں. مثلا بوائے ایک لڑکا ہے. اب زیادہ لڑکے کھڑے ہیں, آپ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا, 10 بوائز. اب بوائز جو ہے یہ پلورل ناؤن ہے, تو بوائے پھر کاؤنٹیبل ناؤن ہو گیا نا, جو کاؤنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح گرل, لڑکیاں کھڑی ہیں, آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, گن سکتے ہیں, تو گرلز اس کی پلورل ہوگی. تو یعنی کاؤنٹیبل ناؤن وہ ہوتے ہیں جن کو آپ گن سکتے ہیں اور جن کی پلورل بن جاتی ہے, جمع بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے آپ کے لیسن میں جو کاؤنٹیبل ناؤنز تھے وہ سارے میں نے نکال کے الگ سے لکھ دیے ہیں. اچھا, پھر ان کاؤنٹیبل ناؤنز وہ ہوتے ہیں جو کاؤنٹ نہیں ہو سکتے اور جن کی پلورل نہیں بنتی, جمع نہیں بنتی. ٹھیک ہے. آپ کی بک میں جتنے تھے وہ سارے میں نے نکال کے لکھ دیے ہیں ان کاؤنٹیبل ناؤن. مثلا لیزینس, سستی. اب لیزینس جو ہے اس کی کوئی پلورل نہیں ہے, سستی, یہ اس کو آپ گن بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. لیزینس کو تو نہیں گن سکتے نا, یہ ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے. بیہیویئر, رویہ, سلوک, اس کو بھی نہیں آپ گن سکتے, یہ بھی ان کاؤنٹیبل ہے. نیچر, فطرت, قدرت, سیرت, اس کو بھی نہیں آپ گن سکتے, یہ بھی ان کاؤنٹیبل ہے. پیشنس, صبر, جو کہ آپ کے لیسن کا ٹائٹل بھی ہے, اس کو بھی نہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے, تو یہ بھی ان کاؤنٹیبل ہے. لو, محبت, اس کو بھی نہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے, اس کا بھی پلورل نہیں بنے گا. پیس, PEACE, پیس, امن, یہ بھی ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے. امن, اس کا بھی پلورل نہیں بنتا, یہ اس کو بھی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. فیتھ, ناؤن ہے, عقیدہ, اب اس کو بھی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ فیتھ تو فیتھ ہوتا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے بڑے فیتھس ہیں. تو اسلام بھی آپ کا ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے, اس کو بھی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے, اور یہ پراپر ناؤن بھی ہے اسلام. ٹھیک ہے. تو کچھ اور ان کاؤنٹیبل ناؤنز میں نے ویسے آپ کے لکھے. مثلا واٹر, پانی, آپ ان کاؤنٹیبل گن نہیں سکتے. آپ یہ تو نہیں کہتے یار 5 پانی لے کے آنا میرے لیے, نہیں نا, کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ملک, دودھ, یہ بھی نہیں کہتے آپ یہ 3 دودھ لے کے آؤ. ٹی, یہ میری اتنی ٹی لے کے آؤ, 5 ٹییں لے کے آؤ, نہیں. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 5 کپس آف ٹی, مگر 5 ٹیز نہیں کہہ سکتے, اس کی پلورل نہیں بنتی. رائس, چاول, آپ دکان پہ جا کے یہ تو نہیں کہتے مجھے 5 چاول دے دو, نہیں, اس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ان کاؤنٹیبل. شوگر, چینی, سالٹ, نمک, فلار, FLOUR, فلار, آٹا. ایئر, ہوا, انفارمیشن, ایڈوائس, نالج, فرنیچر, لگیج, ٹریفک, نیوز, ویدر, منی, سینڈ, آئل, ٹی, کریج, یہ سارے ان کاؤنٹیبل ناؤنز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ناؤن ہوتے ہیں جو ان کاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں اور کسی موقع پہ کاؤنٹیبل بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ چند ایک ہوتے ہیں, وہ میں نے آپ کے یہ میٹیریل جو ہے اس میں کچھ لکھ دیے ہیں جو آپ کی بک میں تھے, تو ان کو آپ پڑھ لیجئے گا. ان کی ساتھ میں نے اگزامپلز بھی دے دی ہیں, سنٹینس بنا دیے ہیں ان کے کہ یہ کاؤنٹیبل کب یوز ہوگا اور ان کاؤنٹیبل کب یوز ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے آپ کے ناؤنز اور ڈائیگراف, ٹرائیگراف اور سائلنٹ لیٹرز. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایڈجیکٹیوز تھے جو ہم پڑھتے رہے کہ ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا. ڈسکرائبنگ ورڈ, جو ناؤن ہے وہ تو نیمنگ ورڈ ہے, اور ایڈجیکٹیو کیا ہے, ڈسکرائبنگ ورڈ ہے, جو کسی ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے, ماڈیفائی کرتا ہے, اس کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بک میں ایکسرسائز میں اس نے 6 قسمیں بتائی ہوئی ہیں اس کی ایڈجیکٹیو کی, 6 ٹائپس. ایک کلر ہے, کوئی بھی کلر ہوگا وہ ایڈجیکٹیو ہوگا. ایک کوالٹی ہے, سائز ہے. آپ اپنے اس میں ایکسرسائز کھول لیں تو پھر میرا یہ لیکچر سنیں تو آپ دیکھتے جائیں گے. سائز ہے, اوریجن ہے, شیپ ہے, کوانٹٹی اور نمبر ہے. تو یہ ساری اس نے آپ کو آگے ایگزامپلز دے کے ساری سمجھائی ہوئی ہیں. اس میں آپ اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے یہ جو 6 ٹائپس ہیں, اس کے علاوہ میں کچھ اور بھی بتاؤں گا جو آپ کی بک میں اس نے ایڈجیکٹیو کی ٹائپس نہیں بتائی ہوئی. کلر جتنے بھی ہوں گے نا وہ سارے ایڈجیکٹیو ہوں گے. ٹھیک ہے.
مثلا آپ کہتے ہیں کہ دس از اے بلیک ڈاگ. اب بلیک جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے کیونکہ یہ کلر ہے ڈاگ کا, تو کلر جتنے بھی ہوں گے وہ ایڈجیکٹو ہوں گے. اسی طرح سائز, جتنے بھی سائز ہوں گے, کوئی بگ ہے, اسمال ہے, شارٹ ہے, ٹال ہے, یہ لفظ سارے جو ہوں گے یہ سائز کو ظاہر کرتے ہیں, تو اس لیے یہ بھی سارے ایڈجیکٹو ہوں گے. آپ کی بک میں اس نے کہا ہوا ہے دے لیو ان اے بگ ہاؤس, ہاؤس ناؤن ہے تو اس سے پہلے بگ جو لفظ ہے یہ ایڈجیکٹو ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس نے شیپ کہا ہے, شکل, جو بھی شکل ہو, وہ راؤنڈ ہو, سکوئر ہو, ریکٹینگل ہو, ٹرائی اینگل ہو, جس طرح کی بھی شکل ہوگی وہ بھی ایڈجیکٹو ہوگا. مثلا وہ کہتا ہے وی ہیو اے راؤنڈ ڈائننگ ٹیبل, کہ ہمارے پاس جو ڈائننگ ٹیبل ہے جس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں وہ راؤنڈ ہے, گول ہے, ٹھیک ہے. تو راؤنڈ ڈائننگ ٹیبل. اب ڈائننگ ٹیبل میں ٹیبل جو ہے وہ ناؤن ہے, ڈائننگ بھی ایڈجیکٹو ہے اور راؤنڈ بھی ایڈجیکٹو ہے, تو راؤنڈ سائز کو ظاہر کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کوالٹی. اب کوالٹی میں وہ کہتا ہے کہ ازلان از این آنیسٹ چائلڈ. یہ آنیسٹ جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے, چائلڈ ناؤن ہے, یہ کوالٹی ہے نا ایماندار ہونا, تو یہ ایک کوالٹی ہے, اس لیے یہ کوالٹی میں آ گیا. پھر اوریجن, کہ کہاں کا رہنے والا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے پاکستانی بوائے, پاکستانی ایڈجیکٹو ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان سے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے کوانٹٹی یا نمبر, وہ بتاتا ہے. مثلا وہ آپ کہتے ہیں کہ دیر وار مینی ٹریز ان دا پارک. اب ٹریز جو ہے یہ پلورل ناؤن ہے, اس سے پہلے مینی جو ہے وہ کوانٹٹی کو بتاتا ہے. کوانٹٹی کو بہت سارے اور بھی ہیں جو بتاتے ہیں, وہ میں نے آپ کے اس میں لکھ دیے ہیں لیسن میں. اچھا, اس کے علاوہ کچھ اور ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایڈجیکٹوز. مثلا ایک 7ویں قسم, یہ تو 6 تھیں آپ کی بک میں بتائیں, ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹوز کہتے ہیں جو کہ اسپیسیفک ناؤنز کو پوائنٹ کرتے ہیں. مثلا جو آپ کہتے ہیں دس بک از انٹرسٹنگ. اب دس بک جو ہے وہ ناؤن ہے اور دس کیا ہے, دس ایڈجیکٹو ہے, اور یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو ہے. یہ 4 ہوتے ہیں, دس, دیٹ, دیز, دوز. دس, دیٹ, دیز, دوز, یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو ہیں جو پوائنٹ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف, کہ دس بک, یہ کتاب, اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. دیٹ فین, وہ پنکھا, اشارہ ہو رہا ہے, تو وہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو ہوگا. پھر پوزیسو ایڈجیکٹوز میں نے آپ کو پڑھائے تھے سبق میں, جیسے مائی, یور, ہز, ہر, اٹس, آور, دیر, یہ سارے پوزیسو ایڈجیکٹوز ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ہر بیگ از آن دا ٹیبل. اب ہر کیا ہے, پوزیسو ایڈجیکٹو ہے, بیگ ناؤن ہے, تو یہ بھی ایک ایڈجیکٹو کی ٹائپ ہے, پوزیسو ایڈجیکٹو. اس طرح انٹروگیٹو ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں. مثلا وٹ, وچ, ہوز, یہ سارے انٹروگیٹو ایڈجیکٹو ہیں. مثلا وچ کلر ڈو یو لائک, وچ کلر ڈو یو لائک, آپ کون سا رنگ پسند کرتے ہیں. اب وچ کلر جو ہے, اب کلر ناؤن آ گیا, وچ کیا ہے پھر, ایڈجیکٹو ہے, مگر کون سا, انٹروگیٹو ایڈجیکٹو. ہوز بک از دس, ہوز بک, کس کی کتاب, از دس, یہ ہے. اب ہوز بک, اب بک ناؤن ہے, اس سے پہلے ہوز آ گیا, تو ہوز کیا ہے, یہ انٹروگیٹو ایڈجیکٹو ہے, ٹھیک ہے جی. تو پھر آگے ایک ہوتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹوز. مثلا ایچ, ایوری, آئیدر, نائدر, یہ 4 جو ہیں آپ کو اکثر ایڈجیکٹو کے طور پر ملیں گے جب ان کے بعد کوئی ناؤن آئے گا. تھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایچ اسٹوڈنٹ مسٹ سبمٹ ہوم ورک, ایچ اسٹوڈنٹ مسٹ سبمٹ ہوم ورک. اب ایچ اسٹوڈنٹ ناؤن ہے, تو ایچ کیا ہے, ایڈجیکٹو ہے, اور یہ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو ہے اس لیے کہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے تمام اسٹوڈنٹس کے اوپر, ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو کہتے ہیں. ایچ, ایوری, آئیدر, نائدر, یہ سارے ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو ہیں.
پھر نیومرل ایڈجیکٹوز وہ اس نے وہاں پہ بتایا مگر مثال نہیں دی. میں آپ کو بک جب پڑھا رہا تھا ٹیکسٹ تو بتا رہا تھا 10 days آیا تھا اور 1 day آیا تھا. تو یہ جو 10 days جو ڈیز جو ہے وہ تو ناؤن ہو گیا, اور 10 کیا ہے, یہ نیومرل ایڈجیکٹو ہے, نمبر ہے نا, اس لیے نیومرل ایڈجیکٹو ہے. اور اسی طرح فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ یہ بھی ایڈجیکٹو ہیں. مثلا آپ بچے لائن میں کھڑے ہیں, آپ کہتے ہیں فرسٹ لائن. اب لائن ناؤن ہے تو اس سے پہلا لفظ فرسٹ آ گیا, تو فرسٹ کیا ہو گیا, ایڈجیکٹو ہو گیا. سیکنڈ لائن, اب لائن ناؤن ہے اور سیکنڈ ایڈجیکٹو. اچھا, ایک لائن میں فرسٹ بوائے پہلا لڑکا, اسی لائن میں سیکنڈ بوائے, اب بوائے ناؤن ہے اس سے پہلا ورڈ سیکنڈ ہے تو وہ ایڈجیکٹو ہو گیا. اسی طرح تھرڈ بوائے یا تھرڈ لائن. تو یہ جو ایڈجیکٹو ہیں یہ نیومرل ایڈجیکٹو ہیں. نیومرل ایڈجیکٹو دو طرح کے ہوتے ہیں, جیسے 1 2 3 4, 1 day, 10 days, اور جیسے فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. تو یہ ایڈجیکٹوز کی کچھ قسمیں تھیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں. اور ایڈجیکٹوز جتنے بھی آپ کے لیسن میں یوز ہوئے ہیں یہ بھی میں نے علیحدہ سے نکال لیے اور آپ کے میٹیریل میں ان کو مینشن کر دیا ہے سب کو, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور ہے, اگر کسی ناؤن کے ساتھ اپوسٹرافی ایس لگ جائے. مثلا میں یہ کہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف, اپوسٹرافی ایس, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اب جب اپوسٹرافی ایس لگ کے اس کے بعد ناؤن آ گیا, لائف ناؤن ہے, اور اپوسٹرافی ایس لگ گیا, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپوسٹرافی ایس یہ بھی ایڈجیکٹو بن گیا. یہ ایک شخص کا نام ہے. اسلمز بک, اسلم کی کتاب. اسلم جو ہے وہ تو ناؤن ہے, مگر اسلم اپوسٹرافی ایس, جب اسلم اپوسٹرافی ایس ہو جائے گا تو اس وقت وہ ایڈجیکٹو بن جائے گا, پھر وہ اسلم ناؤن نہیں رہے گا. جب آپ اس کو کہیں گے اسلمز بک, اسلم اپوسٹرافی ایس, تو پھر وہ ایڈجیکٹو بن جائے گا. تو یہ بھی ایک ایڈجیکٹو کی قسم ہے. تو یہ تمام ایڈجیکٹوز جو تھے میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں, اور ناؤن بھی آپ نے سمجھ لی, ان کی ٹائپس بھی سمجھ لی, ایڈجیکٹوز بھی سمجھ لی, ان کی ٹائپس سمجھ لی, ڈائی گراف کیا ہوتا ہے, ٹرائی گراف کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا, مسنگ لیٹر, سوری مسنگ نہیں, سائلنٹ لیٹرز وہ بھی آپ نے سمجھ لیے. تو اس آڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. پھر اگلے کانسیپٹ جو ہے میں اگلی آڈیو میں, اگلے لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گا, ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اور اس لیسن کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنے اچھی طرح نوٹس بنانے ہیں, اور اپنی بک کو سامنے رکھ کے لیسن کو سنیں تو پھر آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی, ٹھیک ہے.